اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164 سے کریں گے۔ بات پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہو رہی تھی، تو وہ ساری بات کر کے تو اب پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جنگ کے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولما، کیا جب اصابتکم تمہیں پہنچی مصیبتن کوئی مصیبت، قد اصبتم البتہ تم نے پہنچائی، مثلہا اس سے دو گنا، قلتم تم کہتے ہو، ان ھذا کہاں سے یہ، کل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، من سے اندے پاس، انفسکم تمہاری جانیں، ان بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی، جب تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے، یعنی تم نے بدر میں بھی ان کو ہرایا، کافروں کو جو ہے وہ شکست دی، قتل کیا، اور احد میں بھی پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی اور کافروں کو شکست ہو رہی تھی، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے دو گنا، یعنی دو دفعہ تم نے ان کو شکست دی، تو اب اگر تم پر یہ مشکل آ گئی، کوئی مصیبت یہ والی آ گئی کہ تم اب اپنے ہی کرتوت کی باعث جو ہے وہ مسلمانوں نے شکست کھائی، تو تم کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی تم نے خود یہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہے، نہ تم رسول اللہ کی نافرمانی کرتے اور نہ ہی یہ مصیبت تم پر آتی، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی بے شک اللہ اگر چاہتا تو یہ مصیبت بھی تم پر نہ آتی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جو بھی کرے وہ اپنے بلبوتے پر کرے، وہ خود سے کوئی اچھا یا برا خود اپنے لیے راستہ منتخب کرے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ تو بے شک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما، اور جو اصابکم تمہیں پہنچا، یوما دن التقا مٹ بھیر ہوئی، جمعان دو جماعتوں کی، فباذن تو اللہ کے حکم سے، ولیعلم اور تاکہ وہ معلوم کر لے، المومنین ایمان والوں کو، یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے نا، اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے، یعنی احد کے دن جو مشکل تم پر آ گئی ہے، تمہیں شکست ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، مطلب یہ کہ اگر اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح ہی دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ ایمان والے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں اور منافقوں کی جو ہے وہ پہچان ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے، الَّذِينَ وہ جو کہ نافقوا منافق ہوئے۔ اللہ تو بے شک پہلے سے ہی جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ منافقین کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد، اس واقعے کے بعد نا، پھر سب کو کھل کے پتہ چل گیا کہ کون کون منافق ہیں اور کون کون پکے مومن ہیں۔ وکیلا، اور کہا گیا، لاہم انہیں، تعالو آؤ، قاتلو لڑو، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اودفعوا یا پھر دفاع کرو، یعنی یا اللہ کی راہ میں لڑو یا پھر دفاع کرو مسلمانوں کا، تو قالو وہ بولے، لو نعلم اگر ہم جانتے، قتالاً جنگ، لاتبعناکم تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم وہ للکفر کفر کے لیے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، منہم ان سے، للایمان بنسبت ایمان، یقولون وہ کہتے ہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، ما لیس جو نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے، بما جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔
اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، یا کم از کم اپنے شہر کا یعنی مدینے کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ کیسی جنگ ہے، ادھر 5,000 کا لشکر ہے اور ادھر جو ہے وہ صرف اور صرف 700 لوگ ہیں، تو یہ کیسی جنگ ہے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، تو یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو وہ بلکہ دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم نہ نکلو، تم مت جاؤ۔ عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، وہ 300 لوگوں کو اپنے ساتھ ورگلا کر لے کر آ گیا تھا۔ بلکہ اس نے کیا ورگلانا تھا، یعنی جو منافق تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا نا، تو وہ خود ہی پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 300 لوگ جو ہے وہ واپس راستے سے ہی مدینے واپس آ گئے تھے، اور باقی 700 لوگ تھے جو وہ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ تو جب ان سے کوئی کام کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کون سا جنگ ہونی ہے، یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی کوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، یعنی وہ تھے تو مسلمان، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے، مسلمان کہتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی تو وہ اس دن جو باتیں کر رہے تھے وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی یہ دلوں میں چھپاتے ہیں نفاق کو، اور اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو قالوا انہوں نے کہا لإخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، لو اگر اطاعونا ہماری مانتے، ما قتلوا تو وہ نہ قتل ہوتے، کل تو کہہ دیجئے فادرؤ تم ہٹا دو ان سے انفسکم اپنی جانوں سے الموتا موت کو، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ یعنی وہ خود تو واپس آ ہی گئے تھے جو منافقین تھے، لیکن جب مسلمان واپس آئے اور انہیں پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو شہداء کے بارے میں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کاش ہماری بات مان لیتے، واپس آ جاتے تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، تو پھر یہ شہید نہ ہوتے، یہ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایک ہی بات کہی اور ان کے منہ بند ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی جانوں سے تم موت کو ہٹا کر تو دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ بے شک ہم جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہے، چاہے وہ کمزور ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت آنی ہی آنی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اور تم کبھی بھی نہیں مرو گے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جانوں سے موت کو ٹال کر دکھا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اور ہرگز خیال نہ کرو، الذین جو لوگ قتلوا مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند پاس ربہم اپنے رب کے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ ان منافقین کی باتوں سے جو ہے وہ جن کے شہید ہو گئے تھے نا اپنے، تو ان کے بھی جو دل ہیں وہ زردہ ہوتے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیہ کریمہ بھیجی کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں نا، انہیں تم ہرگز بھی مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، یعنی وہ ہمیشگی کی زندگی پا گئے ہیں، اب انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہر وقت موت کا خیال لگا رہتا ہے نا، ہم ذرا سا بیمار ہو جاتے ہیں
تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری موت آنے لگی ہے، اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، تو وہ ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر مصیبت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، یعنی وہ رزق بھی کھاتے ہیں، اور وہ کیسا رزق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی تمہیں کیا رزق ملے گا، تم کیا کھا رہے ہو، جو اللہ کے پاس ان کو مل رہا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے۔ فارحین، اور وہ خوش ہیں، بما سے جو عطاہم انہیں دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ، یعنی جو انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا ہی دیا ہے، لیکن اپنے فضل سے جو اللہ نے ان کو اور بڑھ چڑھ کر دیا ہے نا، اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ فارحین، فرحت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش وقت ہیں، بِالَّذِينَ ان کی طرف سے بھی، جو لم یلحقوا نہیں ملے، بہم ان سے، خلفہم ان کے پیچھے، اللہ یہ کہ نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور نہ صرف وہ خود خوش ہیں بلکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوشخبری لے لی ہے ان کے لیے بھی جو ابھی ان کے ساتھ آ کر ملحق نہیں ہوئے، ان سے آ کر نہیں ملے، یعنی جو انہی کے راستے پر قائم ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں بھی تک شہادت کا رتبہ نہیں ملا، تو انہوں نے ان کے لیے بھی اللہ سے خوشخبری لے لی ہے کہ وہ بھی جب آ کر ان سے ملیں گے نا، تو اللہ ان کو بھی اپنے فضل سے مزید عطا کریں گے، اور نہ کوئی ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، کہ کوئی مصیبت ہم پر آ نہ جائے، ہے نا، کوئی مشکل آ نہ جائے، آنے والی چیز کا ہمیشہ خوف ہوتا ہے۔ اور غمگین ہوتا ہے بندہ کہ جب اس سے کوئی چیز کھو جاتی ہے، جب کوئی نعمت، جب کوئی خوشی ہمیں ملتی ہے پھر وہ ہم سے کھو جاتی ہے تو ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوگا۔ وہ شادہ و فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمات، نعمت سے، من سے، اللہ و فضل، اور فضل، وانا، اور یہ کہ اللہ لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کو۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہیں جو نعمتیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اپنے فضل سے مزید بڑھ کے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے نا، تو وہ اس بات کو جان گئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو کچھ انہوں نے اپنے رب کے لیے کیا ہے نا، اس سے بڑھ کر، کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ الذین استجابوا، اور جن لوگوں نے قبول کیا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد میں، ماں کے، اصابہم، پہنچا انہیں، الکرح، زخم، للذین، ان کے لیے جو، احسنوا، انہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگاری کی، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب مدینے میں واپس لوگ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہیں نا ان کو لے کر تو آپ کفار کا پیچھا کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان بھی جو تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ راستے میں یہ بھی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اس کا بھی یہ ارادہ تھا کہ ہم واپس چل کے تو مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں بالکل، اور ان کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتائی اور حکم دیا کہ آپ زخمیوں کو ساتھ لے کر کفار کا پیچھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زخمی ہوئے تھے ان صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور کفار کا پیچھا کیا، اور ایک جگہ پر جا کے تو وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے آپ نے کسی کے ذریعے سے وہ آگے ابو سفیان تک یہ پیغام پہنچایا کہ رسول اللہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ابو سفیان کو پتہ چلی تو وہ ڈر گیا، اور وہاں سے وہ فوراً جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر واپس مدینے میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور رسول کی پکار پر، اس کے بعد کہ ان کو چرکا لگ چکا تھا، یعنی وہ زخمی ہو چکے تھے، وہ مصیبت زدہ تھے اس وقت، تو پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، یعنی وہ گئے۔ ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت پر آپ غور کیجئے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں لڑے، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جانوں کو داؤ پر لگایا، زخمی ہوئے، پھر اس کے بعد زخمی ہونے کے بعد رسول اللہ اور اللہ کی پکار پر انہوں نے لبیک کہی، یعنی جب اللہ نے کہا کہ آپ زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ جو ہے کفار کا پیچھا کریں تو وہ گئے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کوئی بھی ان کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا رہے ہیں کہ بھئی اب یہ جو ہیں یہ پکے مومن ہو گئے ہیں اور یہ اب جو ہیں وہ بس سیدھے جنتی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ غور کیجئے۔ تو ہم کہاں سے ایک عام بندہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو پکے جو ہے وہ جنتی ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں۔ تو ذرا ان آیات پر بھی غور کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو بھی محسنین ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا اور متقین ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرے گا نا، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب بس اللہ نے ان کو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو اللہ نے بس سٹیمپ لگا دی کہ بس ٹھیک ہے، مہر لگ گئی کہ بس تم تو اب پکے جنتی ہو، جو مرضی اب تم زندگی میں کرتے رہو۔ نہیں، بعد میں بھی ان کو پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، مومن بن کے رہنا ہے اینڈ تک، تو پھر کامیابی ملے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک اچھا کام کر لیا تو ہم سمجھے کہ بس جی ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو جنتی ہی جنتی ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی آیات پر غور کیا کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر آیات جو ہیں وہ غور کے قابل ہیں، ہمارے لیے وہ ہیں ہی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ الذین وہ لوگ جو کالا کہا لاہم ان کے لیے، الناس لوگ، انا کے اناسا لوگ کا جمع کیا ہے، لاکم تمہارے لیے، فاخشوہم پس ان سے ڈرو، فزادہم تو زیادہ ہوا ان کا ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں نے آ کے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، تو پس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے بھی کسی کے ہاتھ یہ پیغام بھجوایا کہ جا کے مسلمانوں سے یہ کہو کہ ہاں، یعنی کفار جو ہے وہ بہت بڑا لشکر ہے ان کے پاس ہے اور وہ آپ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ بات آ کر بتائی نا کسی نے، تو جناب حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
یعنی وہ بالکل بھی نہیں ڈرے. اس نے تو اس لیے کہلا بھیجا نا کہ ڈر جاؤ اور خوف زدہ ہو جاؤ گے، لیکن وہ بالکل بھی نہیں ڈرے. اور انہوں نے یہ جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو محفوظ کر لیا ہے کہ جن کے جو ہے جن کو آ کر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈرو کافروں سے، تو ان کے جو ایمان ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.